السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایت میڈیا یوٹیوب چینل کے باوقار شاندار ناظرین کرام، آپ کا ہدایت میڈیا یوٹیوب چینل پر استقبال ہے۔ ہم الحمدللہ اللہ کے فضل اور کرم سے، آپ کی دعاؤں سے پوڈ کاسٹ کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ آج ہمارے مہمان ہیں مفتی احتشام خان صاحب اسعدی۔ ہم ان سے چند سوالات کریں گے اور آج کل کے جو ماحول ہے ہمارے ملک کا، اس میں کیا ہمارے لیے راہ ہے جس پر ہم عمل کریں، جانیں گے۔ تو مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بڑی خوشی ہوئی یہاں پر بیٹھنے کا اللہ پاک نے موقع دیا، اور ناظرین سامعین سے کچھ بات کرنے کا اللہ پاک نے موقع دیا۔ ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب، ہم آپ سے یہ سب سے پہلے تو جاننا چاہیں گے، آج جمعیت کے تعلق سے امت کے اندر بہت انتشار پھیلا ہوا ہے، امت بہت زیادہ بدگمان بھی ہو گئی ہے اور سوالات بھی آ رہے ہیں۔ خاص کر ایک مفتی ہیں مفتی اسماعیل صاحب، آپ ان کے بارے میں اور جو جمعیت میں مہاراشٹر جو صدر منتخب ہوئے اس کا بھی بڑا مسئلہ چل رہا ہے، آپ اس پر ذرا تفصیل کریں۔ مولانا نے ابھی ہمارے سامنے چند باتیں رکھی، اور حالیہ جو انتخابی امور کے موقع پر جمعیت کے اس میں جو ہنگامہ ہوا اور جو بیانات اور ویڈیوز سامنے آئے، تو اس کے تعلق سے یہ بات ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ جمعیت کا جو پلیٹ فارم ہے وہ بہت بڑا ہے جی، اور 2 سال میں ایک دفعہ یہ انتخاب پورے ملک بھر میں ہوتا ہے جی۔ پورے ملک بھر میں 2 سال میں ایک دفعہ یہ انتخاب ہوتا ہے، چاہے کرناٹکا ہو، مہاراشٹر ہو، ہر علاقے میں ہوتا ہے جی۔ اور اس موقع پر جمعیت کا جو پلیٹ فارم ہے، جو جماعت 105 سال جس کو دیتے ہوئے، خدمات انجام دیتے ہوئے جس نے اتنا بڑا عرصہ گزارا، 105 سال ماشاء اللہ۔ اور ناظرین سے میں یہ بات کہوں گا، اہم بات، کہ جمعیت کا مین ہدف اور مقصد یہ تھا کہ انگریز جس وقت انڈیا، ہندوستان کے اندر، بھارت کے اندر آئے تھے، تو انگریز کو یہاں سے بھگانے کے لیے سب میں پہلی جو جماعت کھڑی ہوئی تھی وہ جمعیت علماء تھی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور اس میں بہت سارے ہمارے اکابرین ہیں، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب، اور دیگر بہت سارے اکابرین ہیں۔ تو اتنی بڑی اور پرانی تنظیم ہے، ایک جماعت ہے جو ایک طرح سے محنت میں، قوم کے، ملت کے مفاد میں اور اس کی بڑھوتری کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے۔ جی۔ امت میں یہ جو اس وقت جس میں امت پریشان ہے اور کئی طرح سے پریشان ہے، کئی چیزوں کی شکار ہے۔ ایک تو ابھی حالیہ ہمارے سامنے وقف بورڈ کے تعلق سے حالات سامنے آئے، مسلم پرسنل لا نے ایک اہم اور اچھی طریقے سے رہنمائی کی، اور خطبہ ائمہ نے، میں کہوں گا ملک بھر کے ائمہ اور خطبہ سے جو مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز اور صدا پر انہوں نے مساجد میں اور دیگر جگہ جو ہے اپنے مسلم پرسنل لا کی آواز کو پہنچایا اور لبیک کہا، اور خطبہ نے بہت بڑا زمینی سطح پہ انجام دیا۔ اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ تو اوقاف بورڈ کا جو معاملہ تھا اس کے تعلق سے یہ تو ایک مسئلہ رہا۔ جی۔ پھر اس کے بعد جو ہے ابھی جو حالات چل رہے ہیں، میں اس کے تعلق سے میرا موضوع بھی نہیں ہے کہ میں اس پر گفتگو کروں، انشاءاللہ کبھی اور جو ہے اس سلسلے میں ہم بات کریں گے۔ جی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان اور آپ کی شان میں جو ہے گستاخی کے جو واقعات رونما ہو رہے ہیں، ایک ابھی بیٹھا نہیں تھا، دوسرا اٹھا، اور وہ بھی جو ہے ایک بری طریقے سے جو ہے آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ آقا مدنی علیہ السلام کی شخصیت جو ہم تمام کے وجودوں کا سبب ہے، اگر آقا مدنی نہ ہوتے تو نہ ہم ہوتے، نہ انڈیا، نہ بھارت، کچھ نہیں ہوتا، عالم نہ ہوتا۔ آقا مدنی علیہ السلام کی برکت سے، آپ کے سبب سے ہمارا وجود ہے۔ تو لیکن اگر کوئی چاند کی طرف تھوکتا ہے تو وہ یا سورج کی طرف تھوکتا ہے تو وہ تھوک اس کے ہی چہرے پر آ کر کے گرتا ہے۔ بس یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، اور ہر بات جو زبان سے نکلتی ہے اس کو بات نہیں کہتے، بات تو بڑی مشکلوں سے بات بنتی ہے، جیسا کہ آپ کا بھی ایک ویڈیو اس کے تعلق سے بڑا چلا ماشاءاللہ، اور وقت کی نزاکت سے بہت کام بھی آیا۔ تو بات، ہر چیز کو، ہر کلام کو بات نہیں کہہ سکتے۔ تو امت اس میں بھی شکار ہے، یعنی حالات میں یہ بھی ایک آقا مدنی کی شان میں گستاخی کا معاملہ سامنے آیا، طرح طرح سے تنظیمیں اور بہت سارے لوگ جو ہے خدمات انجام دے رہے ہیں اور آقا مدنی سے عشق اور محبت کے ثبوت کو پیش کر رہے ہیں۔
اور بہت سارے نوجوانوں کی ویڈیوز بھی اس کے اندر آئے، جیسا کہ ابھی حالیہ میں ایک نوجوان ایڈوکیٹ ہیں، ان کا ویڈیو بھی بہت چلا، اور انہوں نے بھارت کو یہ میسیج دیا کہ ہم آقا مدنی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، بالکل نہیں برداشت۔ اور ابھی حالات میں نوجوانوں کی موب لنچنگ ہو رہی ہے، پیٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، تو یہ بھی انسانیت کبھی اس کو قبول نہیں کر سکتی، کبھی ظلم زیادتی انسانیت کبھی قبول نہیں کر سکتی، کوئی بھی انسان ہو، ہم یہاں پر دھرم اور مذہب سے نہیں جوڑ رہے ہیں، کوئی بھی انسان ہو، انسان پر ظلم ہو رہا ہے، آقا مدنی کی تعلیمات ہیں انصر اخاک ظالما او مظلوما، آپ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے پوچھا ظالم ہو تو کیسے کریں، وہ تو ظلم کر رہا ہے، اس کی مدد اور کیسے کریں؟ تو آقا مدنی نے فرمایا کہ آپ اس کو ظلم سے روکو، یہی ظالم کی مدد ہے، اس کو ظلم سے روکو۔ تو ناظرین، جمعیت کے تعلق سے ابھی مولانا کا یہ ہم دوسری طرف جا رہے ہیں، اور وہ بھی حالات کے، لیکن حالات کے تناظر میں یہ سب ساری چیزیں ہیں، تو یہ بھی ہے انسانیت قبول نہیں کر سکتی، بالکل صحیح قبول نہیں کرے گی۔ اب رہا مسئلہ جمعیت علماء کا، انتخابی جو مسئلہ تھا، اور انتخابی امور سال میں 2 دفعہ، جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتلایا، جمعیت کا پلیٹ فارم کتنا بڑا مضبوط ہے اور کیا کیا کام ہو رہے ہیں، اس کے تعلق سے یہ بتانے کا وقت نہیں، آپ سب جانتے ہیں، ناظرین بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ 105 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، تو جمعیت کے خدمات کے تعلق سے ہم اور ناظرین سب واقف ہیں، اس کے ساتھ بارے میں کچھ نہیں کہیں نا، کہنا بھی نہیں ہے اور موقع بھی نہیں ہے جی۔ تو ابھی انتخابی جو امور رہے، اس موقع پر حضرت مولانا مفتی اسماعیل صاحب دامت برکاتہم، وہ بھی ہمارے بڑے ہیں، لیکن انہوں نے اس موقع پر جو ویڈیو وائرل کیا، ویڈیو بنایا، میری ایک سمجھ کے اعتبار سے وہ غلط رہا جی، اس لیے کہ اگر حضرت مفتی اسماعیل صاحب دامت برکاتہم اگر جانتے ہیں، جیسا کہ حضرت نے کہا 2.25 کروڑ جو بھی ایک رقم انہوں نے زبان پر لیا جی، اور کہا انہوں نے 2 کروڑ کا کچھ، ہاں جی 2.25 کروڑ کہا، اور یہ بھی کہا آخر میں کہ اور بھی بہت کچھ ہے، تو اب یہ موقع تو تھا نہیں، بالکل صحیح بات ہے۔ اب یہاں پر جو معاملہ آ رہا ہے، یا تو اس کے پیچھے میں یہ کہوں گا وہ تو ہمارے بڑے ہیں، لیکن بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ شاید وہ مہاراشٹرا کے صدر بننے کے امیدوار ہیں۔ جی بالکل جی، کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ معاملہ 2 کروڑ 2.25 کروڑ کا جو معاملہ ہے وہ پہلے کا ہے جی، آپ اسی وقت ظاہر کر دیتے، آپ اب تک آپ کیوں خاموش رہے؟ بالکل بالکل۔ اور دوسری بات یہ ہے مولانا کہ امت کا بڑا اعتماد ہے جمعیت پر، اور خصوصاً میں یہ کہوں گا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، حضرت مولانا سب کے ہم تمام کے بڑے امیر الہند حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کی جو جماعت مہاراشٹرا میں قائم ہے، اور خصوصاً حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب، اور یہ عملہ جو کام کر رہا ہے بہت اعتماد کے ساتھ الحمدللہ یہ خدمات انجام دے رہے ہیں، تو اب یہ رجحان امت کا جو ہے جمعیت سے ہٹ جائے گا، امت کا رجحان خراب ہو جائے گا، بدگمان ہو جائے گی، اور پھر آگے کچھ سوچے گی وہ، اب لاکھ یہاں سے صفائی بیان کرو، لیکن پہلے جو اعتماد تھا، بھروسہ تھا، وہ اعتماد پھر سے اب نہیں لا سکتے، بحال نہیں کر سکتے اس کو، اس لیے کہ اب ایک بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے کہا، یہ بھی ایک بڑی بات ہے، مفتی اسماعیل صاحب وہ بھی بڑے عالم دین، دارالعلوم دیوبند کی شورا میں ہیں، ہمارے بڑے ہیں، اب انہوں نے کہا میڈیا میں، اب وہ بات وائرل ہو رہی ہے یوٹیوب پر، اور آپ نے دیکھا ہے کئی طرح سے مفتی صاحب پہلے سے لوگ دوسروں کے مالوں کے اوپر نظر رکھے ہوئے، خاص کر مفتیوں کا، مفتی اور علماء اگر کار میں جا رہے ہیں تو اختلاف ہے، گاڑی پہ جا رہے ہیں تو اختلاف ہے، گھر میں کوئی چیز اچھی کھا رہے ہیں تو اختلاف ہے، امت دیکھنے کو گوارا نہیں، ہدیہ دینا چاہیے تھا لیکن اختلاف کر رہی ہے، اب جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں 2 کروڑ کا مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ دیتے بھی ہیں امت میں ہیں بہت سارے، لیکن بہت سارے مطلب تہائی حصہ امت کا حسد کا ہے، اور یہ سب ساری چیزیں آپ نے بجا کہا۔ بھائی یہ انتخابی معاملہ تھا، تو اس وقت آپ اگر صدارت کے لیے خواہاں ہیں، خواہش رکھتے ہیں، تو آپ جو ہے کسی طریقے سے اپنے میسیج یا اپنے مقصد کو سامنے رکھ دیتے، تو اس پر ہو سکتا بڑے جو ہے غور و فکر کرتے۔ مفتی صاحب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے، اس ویڈیو کے ذریعے سے جمعیت کے پاور کو کمزور کرنے کی کوشش ہو، ایسا میں اگر سوال کروں تو؟ ہاں نہیں، بالکل آپ کا سوال، لیکن اس میں حضرت مولانا مفتی اسماعیل صاحب یہ نہیں سوچیں گے یہاں تک کہ جمعیت کمزور ہو، وہ بھی ہمارے بڑے ہیں،
مفتی عالم دین ہے، وہ اس سلسلے میں اتنی بڑی بات نہیں کریں گے اور ان کی سوچ بھی نہیں ہے. وہ ہو گیا ہے مسئلہ اتنا بڑا، جی وہ سوچے نہیں تھے اور انہوں نے کہا اتنا بڑا مسئلہ ہوگا، یہ ان کے تصور بھی نہیں تھا. لیکن یہ مسئلہ بہت بڑا ہو چکا ہے. میڈیا میں علماء میں مسئلے کو حل کیا جا سکتا تھا. جمعیت علماء میں مسئلے کو بڑے بڑے علماء ہیں، دیوبند میں علماء ہیں، ان میں مسئلے کو حل کرنے کے بجائے میڈیا میں آ گیا. تو اس سے کہیں نہ کہیں جمعیت کو تو ٹھیس ہے اور ایک اعتماد کو ٹھوس ہے. اور ایک بات، اعتماد تو ختم نہیں ہوگا جہاں تک خیال ہے، لیکن ایک بات یہ ہے مفتی صاحب کہ اس سے پہلے ہی اویسی صاحب کا مسئلہ چلا تھا، اس میں امت پہلے سے جمعیت کو لے کے ناراض تھی. محمود مدنی صاحب کا جو بیان ہے اور بڑے بڑے علماء مفتی محتمیم صاحب بھی وغیرہ بھی انہوں نے بھی اختلاف ظاہر کیا ہے. جی تو اب یہ کہنا، تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اب وہ بھی مسئلہ ہے. پہلے تو مفتی اسماعیل صاحب نے وہ پہلے ایک مسئلہ اٹھایا. جی اب وہ امت کے حق میں یا پھر بڑوں نے، جیسا کہ حضرت مفتی ابوالقاسم صاحب دامت برکاتہم نے جو اختلاف ظاہر کیا، وہ تو ٹھیک ہے، بجا تھا، چونکہ ایک لیڈر ہے، کام کر رہا ہے، تو اس سے ہمیں کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن مولانا محمود صاحب دامت برکاتہم وہ بھی جو کام کر رہے ہیں، وہ ایک اپنے انداز کا ایک نرالا کام ہے، وہ ایک انوکھا کام ہے. اور اختلاف العلماء یہ رحمہ، علماء کا اختلاف رحمت ہے. اور ماشاءاللہ الحمدللہ یہ اس سے کام بڑا ہے، اس سے کام بڑا ہے، ہر پلیٹ فارم کے ذریعے سے جو ہے کام بڑا ہے. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ بھی ہوا. اور پھر اس کے بعد یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا کہ یہ بات جو ہے اب حالیہ میں جو کہا گیا، انتخابی امور، موقع کون سا ہے اور وقت کون سا ہے، انتخابی الیکشن کا موقع ہے، یہاں پر باڈی طے ہونے والی ہے. تو اس موقع پر آپ نے جو ہے اس طرح کی باتیں کی، یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا. تو امت کو جو ہے جمعیت کی خدمات کو سمجھنا چاہیے اور یہ اختلافی باتوں پر، امور پر زیادہ توجہ نہیں دینا چاہیے. جو خدمات ہو رہے ہیں وقتی تقاضے کے موافق جمعیت کے پلیٹ فارم سے جو آواز اٹھ رہی ہے اس پر لبیک کہنا چاہیے. اور جہاں وہ دل سے خوب اچھی طرح جو ہے مخلص ہو کر کے جو آواز صدا لگے اس پر لبیک کہنا چاہیے. ناظرین، پھر اگلی ملاقات ہماری مفتی احتشام خان صاحب اسادی کے ساتھ ہوگی. فی الحال کے لیے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مفتی صاحب نے جو رہنمائی کی ہے ہم سب کو اس پر 100% عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.